کیا پیغمبر اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تحریر فرمانا چاہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاغذ قلم و دوات طلب فرمائی تو انہوں نے نہ دی، بلکہ یہ کہا کہ رسول پاک ہذیان کہتا ہے اور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ حضرت عمر کی بڑی غلطی تھی۔ جواب سماعت فرمائیے، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اہل اسلام میں کسی کتاب میں یہ چیز نہیں لکھی، بلکہ اس کے برعکس یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوقت وصال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تحریر فرما گئے تھے، اپنی زبان سے بھی، جیسا کہ مشکات شریف میں واضح الفاظ موجود۔ نیز استان کرنے والے سے اتنا پتہ چل گیا کہ غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر نہیں ہوئے تھے اور عید غدیر منا کر خواہ خواہ بدنام ہو رہے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کاغذ قلم و دوات حضرت عمر سے طلب فرمائی تو یہ بھی جھوٹ ہے، بلکہ آپ نے جمی حاضرین سے، جس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس اور گھر کی تمام خواتین وغیرہ شامل تھی، حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ کاغذ قلم دوات طلب فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2932 سے واضح ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب لاؤ تاکہ میں کچھ تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم راہ حق سے گمراہ نہ ہو۔ غور فرمائیے، حدیث میں یہ جو صیغہ حضور علیہ السلام کا کہ کتاب لاؤ، یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص خطاب نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے تمام ہی جتنے بھی وہاں موجود تھے سب سے یہ کہا، یعنی حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ پھر اگر قریب تھا تو حضرت علی کا گھر، لہٰذا اگر خاص طور پر فرماتے تو ان سے کہ ان کا گھر قریب تھا۔ تمام متفق ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ شریف کے بالکل جو ہے وہ آخر کی طرف تھا۔ بہرحال نقل و عقل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر اسلام نے خاص طور پر قلم و دوات طلب نہیں فرمائی۔ دوسرا جواب وہ یہ کہ حضور علیہ السلام اس واقعے کے 3 دن بعد تک حیات رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود بھی اس کی تعمیل حکم نہ کر سکے، اور غیروں کے بقول خلافت بھی انہی کی تحریر ہونی تھی، اور ادھر حکم رسول بھی تھا، لہٰذا اگر باقی سب صحابہ مخالف تھے تو ان پر لازم تھا کہ چھپے یا ظاہر وہ لکھوا لیتے، تاکہ بعد میں یہی تحریر پیش کر کے خلیفہ بلا فصل بن جاتے۔ مگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ نہ تو تحریر ہی سرے سے درست تھی، بلکہ ایک امتحانی پرچہ تھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا، ورنہ آپ پر حق اور وحی چھپانے کا بھی الزام عائد ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی کسی کے روکنے سے وحی کا حکم نہیں روک سکتا، حق پر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو پھر حضور علیہ السلام پر حق اور وحی چھپانے کا الزام عائد ہو جائے گا، حالانکہ جماعت انبیاء تو اس سے بالا تر ہے۔ نمبر 3، اگر یہ ضروری تحریر تھی یا وحی الہی تھی اور کاغذ و دوات نہ لانے والا خامہ خواہی مجرم ہوا تو اس جرم کے اولاً مرتکب تو اہل بیت قرار پاتے، کیونکہ وہ تو گھر ہی میں رہتے تھے، ہر وقت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر باقی صحابہ کی نسبت حضور کے بالکل قریب تھا، اور اگر وہ مجرم نہیں تو حضرت عمر بھی مجرم نہیں، لہٰذا غیروں کا یہ کہنا کہ حضرت عمر سے کاغذ اور دوات حضور نے طلب فرمائی یہ باطل ہوا۔ ایک اور سوال، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العیاذ باللہ حضور علیہ السلام کی طرف ہیزیان کی نسبت کی؟ جواب سماعت فرما، یہ بھی جھوٹ اور افترا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2932 پر یوں موجود ہے، یعنی حاضرین نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہجرت فرمانے لگے؟ آپ سے دریافت تو کر لو۔ اور عبارت میں قالو بصیغہ جمع مذکر غائب موجود ہے، لہٰذا پہلی جہالت تو غیروں کی یہ ہوئی کہ صیغہ جمع سے ایک شخص واحد یعنی حضرت عمر کو مراد لیا۔ دوسری جہالت یہ کہ لفظ ہجر کا معنی برخلاف عربیت بلکہ برخلاف سیاق و سباق ہزیان لکھ مارا، حالانکہ ہجر کا بھی معنی یہ ہزیان کیا جائے تو آگے جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیروں کے ماں سوا کوئی عقل مند بھی نہیں ملے گا کہ پہلے کسی مخبوط الحواس اور مجنون سمجھ لے اور پھر اس سے اس کے ہزیان کا مطلب پوچھنے لگے۔ بہرحال یہ جو صیغہ بتایا گیا یاد رکھیے گا، ہجر کا معنی وہی دار دنیا سے جدا ہونے کا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسرا جواب، اگر ہجر بمعنی ہزیان بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی مفید نہیں، کیونکہ احجر میں حمزہ استفہام انکاری موجود ہے کہ جس سے نفی ہزیان مفہوم ہو رہا۔ معنی یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کوئی ہزیان فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہوش سے فرما رہے ہیں۔ ذرا دریافت تو کرو، بہر کیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی اس مقولے کے قائل نہ تھے، باقی رہے قائلین تو چونکہ ہجر بمعنی ہزیان ثابت نہیں ہوا، اگر ہوا تو بوجہ حمزہ استفہام منفی ہو گیا، لہٰذا وہ بھی اس سے بری ہو گئے۔ تیسرا اعتراض حضرت عمر پر یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی؟ جواب سماعت فرمائیں۔ اول تو اکثر روایات میں حضرت عمر کا یہ مقولہ ہی نہیں شمار ہوا۔ دوم یعنی دوسری بات یہ کہ حضرت عمر بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کا دین اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہو چکا، جس پر یہ آیت شاہد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پس آپ نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وحی ہے الہی کی وجہ سے نہیں اور وجوب نہیں بلکہ بطور مشورہ ہے، تو آپ نے بطور مصلیحت اور مشورہ عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تحریر کرتاس کی تکلیف نہ فرمائیں، کتاب اللہ کو ہمارے لیے کافی سمجھیں، جس پر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے موافقت ظاہر فرمائی اور تحریر کرتاس پر زور دینے والوں کو ڈانٹ دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک حدیث نمبر 2825 کتاب الجہاد، حضرت عمر نے اپنے کلام میں قرآن کو مسلمانوں کے لیے کافی ہونے کا بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اور نہج البلاغہ والیوم 3 پیج نمبر 57 پر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہدایت کے لیے قرآن کو کافی قرار دیا، اور یہ جو نہج البلاغہ یہ غیروں کے نزدیک حضرت علی کی کتاب ہے۔ حضرت علی نے بھی نہج البلاغہ میں ہدایت کے لیے قرآن کو کافی قرار دیا، لہٰذا اگر حضرت علی کے قول کا انکار بسنہ لازم نہیں آتا تو حضرت عمر کے قول سے بھی یہ لازم کیوں آئے گا؟ اور اگر بربنائے نیتی و مصلحت مشورہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہرگز نہیں،
جنگ حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی لفظ رسول اللہ یہ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح الفاظ میں عرض کی یا رسول اللہ میں ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ الفاظ خود مٹا دیے۔ اگر اس واقعے میں حضرت علی کو نافرمان کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ادب میں یہ کہا، مصلیحت اور حکمت کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ حکم رسول کی خلاف ورزی کی ہرگز جو ہے وہ نہیں تھی۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ کتاب اللہ کافی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے عملی جو ہے وہ نمونہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہیں مانا، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا صحیح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے درجات کو بلند فرمائے اور رب کریم ان پر اپنی کروڑہ رحمتوں کی بارش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔